ظہر کی نماز پر پہلی اذان، وفات کے بعد پہلی اذان، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز بند ہو، اذان پوری نہ کر سکے اور نیچے اتر گئے اور کہا قسم کھاتا ہوں آج کے بعد اذان نہ دوں گا۔ اور جب ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے تو ان سے کہا مجھے مدینے میں رہنا مشکل نظر آ رہا ہے، مجھے اجازت دو میں جہاد میں چلا جاؤں۔ انہیں اجازت دے دی، 6 مہینے مدینے واپس نہیں آئے۔ اور کتنے صحابہ، ہزاروں صحابہ تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، میرے نبی کسی کو خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں بلال یہ کیا بے وفائی ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ ابو عبیدہ بھی ہیں لشکر کے کمان کر رہے ہیں، خالد بن ولید بھی کمان کر رہے ہیں، یزید بن ابی سفیان بھی کر رہے ہیں، عیاض بن غنم الاشعری بھی کر رہے ہیں، مثنى بن حارثہ بھی کر رہے ہیں، شرحبیل بن حسنہ بھی کر رہے ہیں، عمرو بن عاص بھی کر رہے ہیں، لیکن خواب میں کس کو آ رہے ہیں؟ بلال۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دی۔ 6 ماہ گزر گئے، ان کو ایسا دماغ پہ اثر ہوا، ان کو یہ بھول گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، وہ سمجھا زندہ ہیں، اور زندہ ہی کے تصور میں رات ہی کو اٹھے اور اونٹنی پہ سوار ہو گئے، دن رات ایک کیا، سوائے نماز اور پیشاب کے سواری کو روکا نہیں ہے، اور 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں، اور مدینے میں داخل ہوتے ہی چیخاں یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب قریب ہوئے تو پھر خیال ہے کہ او ہو آپ تو جا چکے، اوئے ہائے ہائے ہائے، پھر کوئی بلال کا تڑپنا دیکھتا، پھر آئے اور آ کر روضہ مبارک، اس زمانے میں ایسے پابندیاں تھیں، جا کر قبر پہ گر گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کہاں چلیں گے، میں تو آ گیا آپ کہاں چلیں گے۔ اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا تو مدینے والوں کو خیال آیا کہ آج بلال اذان دے دے، لیکن سب کے سامنے انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ تو سب کو خیال آیا کہ آج بلال اذان دے دے، کیسے اذان دے، قسم کیسے توڑے؟ تو بعض صحابہ گئے حضرات حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک بھائی 6 سال کے، ایک 7 سال کے، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو تو دونوں سے کہا کہ بیٹو آپ کو انکار نہیں کر سکتے، آپ دونوں آج جا کر بلال سے کہو اذان دو۔ تو یہ دونوں بچے آئے، مسجد بھری ہوئی ہے، بھری، کہنے لگے یا عم یا عم، چچا ہماری ایک درخواست ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹو حکم کرو، کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے جائے ہمارے لیے دیتے۔ بس بلال کے تو بند ٹوٹ گئے، روتے روتے ہچکی بند گئے، کہ میرے بیٹو تم نہ کہتے تو شاید یہ کام میں زندگی بھر نہ کرتا، لیکن میں تمہاری خاطر اپنی قسم توڑ دوں۔ اور لوگوں کے سانس رک گئے، دلوں کی دھڑکن کی آوازیں باہر نظر آنے لگی، سنائی دینے لگی۔ جب بلال کو چڑھتے دیکھا، وہ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کی دیوار کے ساتھ، جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے، اوپر چڑھے ہیں اور کانوں میں انگلیاں دی ہیں، صرف اللہ اکبر کہا تھا کہ مدینے میں ماتم پہ، اور ہر مدینے ہر گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں، عورتیں بے قابو ہو کر روتی ہوئی بے پردہ گلیوں میں بک۔ تم کیا جانو اپنے نبی، جسے کراؤن سے عشق ہو اسے کیا خبر کہ محمد مصطفیٰ کیا ہے، جیسے مٹ جانے والی دنیا کا پیچھے پھر رہا ہو اسے کیا خبر کہ نبوت کیا ہے اور نبی کیا ہے۔ عورتیں دیوانہ وار گھروں سے باہر نکل آئیں، اور یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ واپس لوٹ آیا۔ اب اذان دے کر پھر واپس چلیں گے۔